السلام علیکم جی، ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ 2 روز قبل F10 کے ایریا میں ایک وقوع پیش آیا۔ ایک مرد نے جو ہے خواجہ سرا پر تشدد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گاڑی میں بھی لے کر گئے۔ ان سے ہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا وقوع پیش آیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں مہک شاہ صاحبہ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ کیا وقوع پیش آیا، کیا ٹائم تھا اور کیا ہوا آپ کے رات ساتھ؟ کا تقریباً 12:30 کا ٹائم تھا اور میں F10 میں موجود تھی۔ المعروف سے میں کال کرتی ہوئی آگے جا رہی ہوں اور گاڑی جو ہے وہ ٹوٹل پمپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ بندہ مجھے بلاتا ہے، کہتا ہے میڈم ہمارا فنکشن ہے۔ میں نے کہا کدھر ہے؟ کہ G13 میں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کب کا ہے؟ کہتا ہے یار 20-25 لوگ ہیں، ابھی ایک گیدرنگ فنکشن ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں رات 2 بجے بھی فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے مہمان آئے، انہوں نے 2-4 گانے دیکھنے ہیں۔ میں اس کو بولتی ہوں کہ میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ کہتا ہے آپ ایسے ہی اچھی لگ رہی ہیں، آپ بیٹھے، ہم چلتے ہیں۔ اس نے مجھے 5,000 ایڈوانس دیا ہے، ساتھ بٹھا لیا ہے، مجھے سگریٹ دیتا ہے اور سگریٹ دے کے کہتا ہے میڈم آپ کون سا سگریٹ پئیں گی؟ میرے آگے کر کے نا سگریٹ، تو میں بولتی ہوں میں گولڈ ڈف پیتی ہوں۔ کہتا ہے یہ لے گولڈ ڈف ہے۔ سگریٹ پی کے میں اس کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی۔ میں ایسے دیکھ رہی تھی سامنے، مجھے کہتا میری طرف دیکھ کے بات کرے۔ اس نے مجھے ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیا۔ اب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایک پڑھا لکھا انسان تھا، وہ بے چور تھا، سانولا کا رنگ تھا، چھوٹے قد کا تھا اور داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ تو میں اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی ہوں۔ باتیں کرتے کرتے ہم نا جیسے کسی ویران علاقے میں آتے ہیں نا، تو میں فوری ایکٹیو ہوئی ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بڑا ویران علاقہ، آپ کہہ رہے ہیں G13۔ کہتا ہے یہ G13 کے ساتھ G14۔ خیر وہ مجھے جب وہ گلی کی طرف انٹر ہوا نا، تو اس نے لائٹ بند کر دی ہے، اشارے چلا لی ہیں۔ آگے گلیوں میں جاتا ہے، میں کہہ رہی ہوں لائٹ کیوں بند کر دی ہے؟ کہتا ہے یار کوئی دیکھ نہ لے۔ اصل میں وہ اس سسٹم میں تھا کہ یہ گلیاں نہ دیکھے، اس کو سمجھ نہ آئے۔ گھر کے باہر اس نے لا کے گاڑی کھڑی کر دی ہے، گیٹ گھر کا کھلا ہوا تھا۔ لڑکے کو فون کرتا ہے، کہتا ہے یار گیٹ کھلا ہوا ہے، تم کدھر ہو؟ پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا۔ ساتھ ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، اندر لے آیا۔ مجھے کہتا ہے میں گیٹ بند کر کے آیا۔ وہ گیٹ بند کرنے کے آیا، سامنے سے ایک لڑکا میری فرنٹ سیٹ والا دروازہ کھولتا ہے اور مجھے بولتا ہے آپ میڈم یہیں سے پیچھے چلے جائیں۔ اچھا اس کے ساتھ اور بندے بھی تھے؟ ہاں، وہ مجھے بولتا ہے یہیں سے پیچھے چلے جائیں، ہمارے گھر والے دیکھ لیں گے آپ کو، باہر نہیں، نیچے نہیں اترنا۔ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے پچھلی سیٹ پہ آ گئی ہوں۔ پچھلی سیٹ پہ آ کے بیٹھتی ہوں تو اس نے فٹافٹ اندر گھس کے بلٹ چڑھایا۔ ادھر سے لڑکے دوسرے نے دروازہ کھولا، اس نے مجھے یہاں پہ مکہ مارا ہے اور وہ بھی آ گیا اتنے میں دروازہ بند کر کے۔ وہ بھی دوسرے دروازے سے اندر آ گیا۔ گاڑی کے اندر ہی انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میرے ساتھ جنسی زیادتی شروع کر دی پچھلی سیٹ پہ۔ اچھا اس بندے نے جنسی زیادتی کی؟ ہاں دونوں نے۔ اچھا اب وہ مجھے مار رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے میرا موبائل مانگا، میرے موبائل کا پیٹرن پوچھا، میں نے پیٹرن بتایا، موبائل اس نے لے لیا، میرا بیگ بھی اس نے لے لیا۔ پھر یہاں سے وہ تقریباً 2-4 منٹ وہ میرے ساتھ گاڑی میں ہی رہے ہیں، مجھے مارتے رہے ہیں۔ میں ساتھ ظاہری بات ہے جب انسان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بولتا ہے، تو میں جب شور مچانے لگتی تھی وہ کہتا تھا یہ شور مچائے گی، اوپر لے جاؤ کوئی آ جائے گا۔ وہ فوری سے مجھے ڈبل سٹوری گھر تھا اس کی چھت پہ لے گئے، وہاں پہ 2 بندے اور موجود تھے۔ اچھا انہوں نے نا مجھے ایسے نا سر میرا نیچے ہی رکھا ہے، یہاں سے میرے بالوں سے پکڑ کے، کپڑے میرے اترے ہوئے تھے، کپڑے مجھے اس نے بولا پکڑو، میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ اوپر لے کے گئے، ایسے اس نے مجھے اس کے اوپر گدے کے اوپر پھینکا۔ 2 سنگل میٹرس تھے اوپر چھت پہ پڑے ہوئے۔ وہاں پہ پھر انہوں نے نہ مجھے سر اوپر کرنے دیا، نہ اپنی شکلیں دیکھنے دی ہیں۔ وہ مارتے رہے اور میرے ساتھ صبح اذان کے ٹائم تک وہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہے۔ اذان ہو رہی ہے، میں نے اس کو بولا اذان ہو رہی ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر مجھے تھپڑ مارا اور پھر مجھے کہتا ہے بددعائیں دیتے ہو۔ اسی دوران یعنی یہ جب چھت پہ ہم موجود تھے، اس نے میرے سے میرے ایزی پیسے اکاؤنٹ کا کوڈ لیا ہے اور اس نے وہ ٹرانزیکشن بھی کی ہے۔ اچھا 1,000 کی 1,000 کی ٹرانزیکشن وہاں سے کسی کمپنی میں کی ہے، جو میں نے سکرین شاٹ ابھی پولیس کو دیا۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ وہ کیا شراب کے نشے میں تھا یا جی پھر شراب کے نشے میں تھے۔ آپ کو آفر کرائی انہوں نے؟ نہیں، مجھے تو وہ مار رہے تھے، اچھا مار رہے مجھے تھے؟ تو وہ مار رہے تھے اور میرے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے تھے۔ مجھے انہوں نے کچھ بھی کوئی آفر نہیں کرائی۔ تو یہ جو آپ کو فنکشن کا کہا گیا تھا کہ آپ کو فنکشن پر لے کر جاتے ہیں، تو کون سے ایریا بتایا تھا آپ کو فنکشن کا؟ G13 کا ایریا بتایا تھا، جبکہ وہ G13 نہیں تھا۔ اچھا ہاں وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ پھر اذان کے بعد انہوں نے میرا سر لپیٹا ہے، منہ لپیٹا ہے میرے ہی دوپٹے سے، اور مجھے گاڑی میں بٹھا کے اور مجھے کشمیر ہائی وے پہ چھوڑ دیا۔
اچھا اکثر فنکشنز پہ تو ٹرانسجینڈر اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے، تو آپ اکیلے کس طرح گیدرنگ چلے گئے؟ فنکشن میں زیادہ ایک دو ہی جو لوگ ہوتے ہیں، مثلاً اب میرے فون پہ بھی آتے ہیں یا کہیں یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں گھر میں، وہ کہتے ہیں ہمارا گیدرنگ فنکشن ہے آپ چلیں، تو ہم چلے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے اس بندے کو کبھی دیکھا تھا کسی نہیں، فنکشن میں یا اس میں نے طریقے سے؟ نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. تو آپ نے پولیس میں کوئی ایف آئی آر جی وغیرہ؟ پولیس میں ایف آئی آر بھی ہوگی. پولیس نے تو پہلے تو ہمیں رولر کوسٹر بنائی رکھا تھا، پھر وہ اینٹی ریپ کی کوئی ادارہ ہے اس کو پتہ چل چکا تھا، پھر وہاں سے اوپر سے کالیں آئیں، اور پھر جو ہے پہلے انہوں نے ہمیں سنبل تھانے میں بھیجا شالیمار والوں نے، پھر وہاں سے شمس تھانے، اور شمس تھانے والے محرر نے بہت بدتمیزی میرے ساتھ ہمارے ساتھ کی، یہ لے جاؤ یہاں سے، میں کسی اور تھانے کر دوں گا ریفر، یہ میرا نہیں بنتا، یہ جاؤ وہاں سے جا کے. تو پھر وہ ایف آئی آر جو ہے وہ شالیمار میں ہوئی. اس کے بعد پولیس کا یہ رد عمل ہے کہ پولیس 3 دن سے مجھے ذلیل کر رہی ہے کہ تم ہمیں جگہ بتاؤ. اچھا. کہ جب مجھے جگہ کا پتہ ہی نہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں جگہ؟ آپ کے پاس میرا نمبر موجود ہے، جو نمبر وہاں پہ موجود تھے 2 سمیں تھی میری اس میں سے، جن میں سے میں نے ایک نکلوا لی ہے. اب پولیس کا کام بنتا ہے کہ میری وہ جو میرا نمبر ہے اس کو پولیس ٹریس کرے کہ وہ 4 گھنٹے کہاں رکا رہا ہے، کہاں پہ وہ بند ہوا ہے. وہ گھر بھی نکل آئے گا، وہ بندے بھی نکل آئیں گے، بجائے اس کے کہ وہ مجھ پہ پریشر ڈالے. اچھا تو آپ کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے اس میں آپ کا ساتھ دیا؟ جی کوئی میری کمیونٹی میرے ساتھ ہے، اور اگر پولیس کچھ نہیں کرے گی تو میری کمیونٹی میرے ساتھ احتجاج بھی ریکارڈ کرائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا اعلیٰ حکام سے یہی درخواست ہے کہ وہ کم از کم میری سم کی لوکیشن ٹریس کرے کہ اس ٹائم سے وہ سم کہاں گئی اور کہاں پہ جا کے وہ 4 گھنٹے رکی رہی ہے. تو وہ گھر بھی مل جائے گا، وہ بندے بھی مل جائیں گے، بجائے اس کے کہ پولیس مجھ پہ پریشر ڈالے کہ تم بتاؤ. میں کیا بتاؤ؟ گاڑی جو سینٹرو تھی وہ انہوں نے مجھے دکھائی، میں نے گاڑی کی شناخت کر دی ہے، نمبر اس کا وہاں پہ شو نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ روٹس تو F10 سے گزر کے گئی ہے نا، تو سیف سٹی کے کیمرے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا تو کوئی تھریٹس وغیرہ بھی اس کے بعد آپ کو ملی ہیں ان کی جانب سے؟ نہیں، ان کے جانب سے نہ میرا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے نہ ان کا کوئی نمبر تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ مجھے یہ بولا تھا اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم تمہیں رستے میں جاتے گولی مار دیں گے. اچھا. تم ادھر ہی گھومتی ہوتی ہو کسی نہ کسی مرکز میں، ہم تمہیں گولی مار دیں گے. تو جب آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس کے بعد پھر آپ کس طرح یہاں تک واپس پہنچی اور انہوں نے مجھے G13 اور کشمیر ہائی وے پہ G13 والا جو ٹرن جہاں سے کشمیر ہائی وے پہ نکلتے ہیں اور جہاں پہ میک ڈونلڈ ہے اس کے سینٹر میں مجھے اسلام آباد والی سائڈ پہ اتار دیا. اچھا. میں وہاں پہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کھڑی رہی ہوں. ایک بائکیا پہلے بھی گزر کے گیا، پھر وہ واپس آیا، پتہ نہیں اس نے سواریاں اتاری ہیں، اس نے دیکھا یہ ہاتھ دے رہی تھی، وہ واپس آیا، وہ کہتا تم نے کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے 11-4 جانا ہے. وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کتنے پیسے دو گے؟ میں رو رہی تھی، میں نے اس کو بولا یار پیسے جتنے بنیں گے میں تمہیں ادھر پہنچ کے دے دوں گی، تم مجھے لے جاؤ. اچھا. تو اس طرح سے میں پہنچی تھی. تو آپ کو کس چیز کے ساتھ مارا اور کہاں پہ؟ مجھے انہوں نے تھپڑوں سے ہی مارا ہے، کوئی چیز استعمال نہیں کی مجھے، یعنی مکوں سے اور تھپڑوں سے مارا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سارا چہرہ، ابھی تک بھی نشان موجود ہے. یہ مجھے انہوں نے کاٹا جانوروں کی طرح. میں جب اس نے مجھے مارا ہے نا تو میں نے چیخ ماری ہے تو اس نے یہاں سے مجھے کاٹ لیا. انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، جتنی دیر تک میں وہاں پہ موجود تھی نا وہ وقفے سے مجھے مارتے ہی تھے. میرے ابھی بھی جسم سارے میں درد ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ فنکشنز وغیرہ پہ جاتی ہیں یا پھر اکثر ٹرانسجینڈرز ہم نے دیکھے ہیں F10 میں یا پھر F8 میں وہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ کس چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتی ہیں بیسیکلی؟ میں فنکشنز کرتی ہوں، میری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں. میں مانسیرا میں، اس کے علاوہ ہزرو، اٹک، غازی، اس کے علاوہ تلا گنگ، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان تک میں سارے علاقوں میں فنکشن کیے ہیں. یہاں تک کہ کوہاٹ تک میں فنکشن کر کے آئی ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ مطلب اکثر ٹرانسجینڈرز پشاور والی سائڈ یا اس سائڈ پہ فنکشنز وغیرہ پہ فائرنگ ہوتی ہے یا پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. جی. تو آپ کی مطلب کہ سیفٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی ہے اسٹریٹجی کہ کس طریقے سے ایسے لوگوں سے بچنا ہے ہم لوگوں نے؟ یار کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کون ہے. ہم لوگ فنکشن کے لیے جا رہے ہیں، ہماری روزی یہی ہے. جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرانسجینڈر کو نہ فیملی سپورٹ کرتی ہیں نہ معاشرہ سپورٹ کرتا ہے.
کوئی چیز ان کو سپورٹ نہیں کرتی. ایسے وہ کیا کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں آ جاتے ہیں, وہ جس کے پاس آتے ہیں وہ جیسا ہوتا ہے وہ ویسے بھاگ جاتے ہیں. اگر وہ کمیونٹی کے کسی بندے کے پاس پہنچے ہیں وہ کرے تو آگے سے وہ کر بن جائے گا, کیونکہ اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے, تو کسی نہ کسی طریقے سے پالنا ہے. نوکری تو ہمیں کوئی دیتا نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب پولیس کے پاس گئیں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تو آپ نے اپنے زخم وغیرہ یہ پولیس کو دیکھ کے آئے, اس کے بعد پولیس کا کیا رد عمل تھا؟ پولیس نے جب ہم شالیمار پہنچے تو انہوں نے بولا جی یہ G13 کا واقعہ ہے تو آپ G13 چلے جائیں, کیونکہ درخواست میں نے جیسے انہوں نے بتایا تھا میں نے ویسے ہی لکھا ہے جو انہوں نے مجھے بولا تھا. جب G13 گئے ہیں تو ادھر سنبل تھانے میں, تو سنبل تھانے میں جب ہم گئے ہیں تو وہ پہلے تو بیٹھے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جگہ کنفرم نہیں ہو رہی, G13 تو سارا روشن ہے. پھر وہ مجھے بٹھا کے گھومتے رہے ہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم یہاں پہ اتری ہو تو تم یہاں سے یو ٹرن لے کے آئی ہو, یہ بنتا ہے شمس تھانے کا علاقہ. شمس تھانے کا مقرر تھا, محبوب نام تھا اس کا, اس کے پاس جب ہم گئے ہیں وہ کہتا ہے جی میں آپ کی درخواست نہیں لکھ سکتا, آپ شالیمار والے آپ کی درخواست لکھیں گے, اگر آپ مجھے تنگ کریں گے تو میں بھی یہاں سے لکھ دوں گا یہ کسی اور جگہ کا واقعہ ہے, آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں. اچھا یہ بتائیں آپ کی اب کیا مطلب کہ کیا اپیل ہے آپ؟ میری اپیل یہی ہے اعلیٰ حکام سے کہ وہ میرا نمبر ٹریس کریں, اس لوکیشن کو ٹریس کریں, وہ 4 گھنٹے کہاں رکا رہا, بجائے اس کے کہ وہ مجھ پہ پریشر ڈالے یا اپنا ٹائم ضائع کرے تو وہ یہی کرے کہ وہ نمبر ٹریس کریں, وہ نمبر 4 گھنٹے کس جگہ پہ رکا رہا ہے, اس دوران جس گھر میں وہ نمبر رکا ہوا تھا وہ ساری لوکیشن ان کو مل جائے گی. گھر ملے گا تو ان کو سب کچھ مل جائے گا. بہت شکریہ جی. یہ ٹرانسجینڈر ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور آئے روز ہم لوگ یہ سنتے ہیں, خبریں بھی رپورٹ ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ ٹرانسجینڈر کو یا پھر کسی بھی ایسے مطلب کہ جو کہ فنکشنز پہ جاتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, بعض دفعہ ان کو کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے. یہ تو مظلوم طبقہ ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے ان کا کام ہی یہ ہے کہ فنکشنز پہ جانا اور اپنی روزی روٹی کمانا, اپنا پیٹ پالنا. لیکن جو لوگ ان کے ساتھ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ اصل میں درندے وہ ہیں, اصل میں ٹرانسجینڈرز وہ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, چاہے وہ نشے میں دھت ہوں یا پھر اپنے ہوش و حواس میں ہوں. لیکن یہ مظلوم طبقہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ناروا, ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے, ایک عام انسان کی طرح سلوک ہونا چاہیے, اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.